بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی خصوصی عبادات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میں، یعنی رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، رمضان کی تیاری کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث شعبان کی فضیلت میں ملتی ہیں جو بالکل ضعیف اور بعض تو بالکل من گھڑت ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شب برات میں سال بھر کے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا شادی، موت، رزق، حج، فراخی تنگی، حادثات، غمی یا خوشی وغیرہ۔ یہ سب باتیں بھی من گھڑت ہیں۔ یہ سب کچھ تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید تو لیلۃ القدر میں یعنی رمضان میں نازل ہوا ہے۔ قدر سے مراد قدر و قیمت بھی ہے اور اس سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ شعبان کی 15 رات کو۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھے گا، وہ نہیں مرے گا تا وقت کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ لے؟ یہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 شعبان کی رات مخصوص نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کی کوئی بھی خصوصی عبادت حدیث و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس سے منع نہیں فرمایا گیا، مگر اس کو سنت سمجھنا بھی درست نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خصوصی طور پر اس رات میں پڑھے گئے نوافل ہماری مغفرت کا باعث بنے، بلکہ یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں تو ہماری بخشش ہو جائے۔ پر ایسا تو ممکن نہیں کہ صرف عبادت کرنے سے ہماری بخشش ہو جائے، چاہے ہم حقوق العبادات یعنی بندوں کی حقوق ادا ہی نہ کرتے ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں جسے ہم دین اسلام کے نام پر کریں تو اس کام کے لیے ہمارے پاس واضح ہدایات اور واضح دلائل موجود ہوں۔ واضح دلائل یعنی قرآن مجید یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ کسی کام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ادا فرمایا، اور کسی بھی سند کے بغیر دین کی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔